السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ غیبت کے حرام ہونے اور زبان کی حفاظت کرنے کا حکم۔ قال اللہ تعالی وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم اسے ناپسند سمجھو گے اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت رجوع کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ بے شک وقال اللہ تعالیٰ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس چیز کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہیں علم نہیں، بے شک کان، آنکھ اور دل ان سب سے حساب پرس ہوگی۔ وقال اللہ تعالی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انسان جو لفظ بھی بولتا ہے تو اس کے پاس ہی ایک نگران تیار ہے، یعنی حاضر باش۔ امام نووی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہر مکلف انسان کے لیے مناسب ہے کہ وہ اپنی زبان کی ہر قسم کی گفتگو سے حفاظت کرے، صرف وہ گفتگو کرے جس میں مصلحت واضح ہو، اور جہاں مصلحت کے اعتبار سے بولنا اور خاموش رہنا دونوں برابر ہوں تو پھر خاموش رہنا سنت ہے، اس لیے کہ بعض دفعہ جائز گفتگو بھی حرام یا مکروہ تک پہنچا دیتی ہے، اور ایسا عام طور پر ہوتا ہے، اور سلامتی کے برابر کوئی چیز نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ یا تو بھلائی کی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ اس حدیث سے واضح کہ گفتگو اس وقت مناسب ہے کہ جب اس میں کوئی بھلائی ہو، اور یہ وہی بات ہے جس کی مصلحت ظاہر ہو، اور جب مصلحت کے ظہور میں یقین کی بجائے شک ہو تو پھر گفتگو ہی نہ کرے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ اس فضول گوئی کی شناخت اور بے فائدہ گفتگو نہ کرنے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمانوں میں سے کون افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھے اپنے دو جبڑوں درمیان والی چیز یعنی زبان اور اپنی دونوں ٹانگوں کے درمیان والی چیز یعنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ رواہ البخاری و مسلم۔ دو جبڑوں کے درمیان زبان ہوتی ہے اور دو ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ، ان دونوں کی حفاظت پر جنت کی بشارت ہے۔ حفاظت کا مطلب ہے کہ ان کا استعمال صرف جائز جگہوں پر کیا جائے اور ناجائز استعمال سے ان کی حفاظت کی جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بندہ ایک بات کرتا ہے،
اس میں غور و فکر نہیں کرتا اور اس بات کی وجہ سے مشرق و مغرب کے درمیانی مسافت سے بھی زیادہ جہنم کی آگ کی طرف گر جاتا ہے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ اس میں زبان کی بے اعتدالی کے نقصانات کو واضح کیا گیا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ انسان ہر بات سے پہلے اسے تولے پھر بولے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اللہ کی رضامندی کی بات کرتا ہے اور اس کی توجہ بھی نہیں ہوتی لیکن اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی کئی درجے بلند فرما دیتا ہے، اور بندہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والی بات کرتا ہے جس کی طرف اس کا دھیان بھی نہیں ہوتا لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جا گرتا ہے۔ رواہ البخاری۔ حضرت ابو عبد الرحمن بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی بات کرتا ہے، اس کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہ کہاں تک پہنچے گی، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے لیے قیامت کے دن تک اپنی رضامندی لکھ دیتا ہے، اور آدمی بعض دفعہ اللہ کی ناراضگی کا کوئی بولتا ہے تو اسے گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہ کہاں تک پہنچے گا، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے لیے اپنی ملاقات کے دن تک اپنی ناراضگی لکھ دیتا ہے۔ اسے امام مالک نے موطا میں روایت کیا ہے، نیز اسے ترمذی نے بھی روایت کیا ہے اور کہا یہ حدیث حسن ہے۔ فائدہ اس حدیث میں بھی ایک ایسی حقیقت کا بیان ہے جس کا عام مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ بعض دفعہ آدمی زبان سے ایسا کلمہ خیر ادا کرتا ہے جس سے کسی کا دل خوش ہو جاتا ہے یا اس کی اصلاح ہو جاتی ہے یا وہ ظلم و معصیت کے ارادے سے باز آ جاتا ہے تو یقیناً یہ کلمہ خیر عند اللہ بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے، اور اسی طرح بعض دفعہ انسان کی زبان سے ایسا کلمہ شر ادا ہو جاتا ہے کہ وہ اس کی تباہ کاری حشر سمانی کا اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کا کلمہ کسی کی دل آزاری یا گمراہی یا ظلم و معصیت کا باعث بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ زبان کی حفاظت اور اس کا صحیح استعمال نہایت ضروری ہے، ورنہ یہ انسان کو تباہی کے گڑھے میں ڈال دیتا ہے۔ حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسی بات بتلائیے جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کہو میرا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم جاؤ۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، سب سے زیادہ خطرے والی چیز کا آپ کو مجھ سے اندیشہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی زبان پکڑی، پھر فرمایا کہ یہ زبان۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کی ہے اور کہا یہ حدیث حسن ہے۔ فوائد نمبر 1، اللہ تعالیٰ اور اس کی ربوبیت پر ایمان یہ تمام اعمال صالحہ کی بنیاد ہے، اس کے بغیر کسی عمل کی عند اللہ کوئی اہمیت نہیں۔ نمبر 2، اس پر استقامت کا مطلب ہے کہ اس کی رضا اور عدم رضا کو ہر وقت سامنے رکھا جائے، اس کے اوامر کو بجا لایا جائے تاکہ وہ راضی ہو جائے اور نواہی سے بچا جائے تاکہ وہ ناراض نہ ہو۔ زبان کی حفاظت کی تاکید بھی اس لیے ہے کہ زبان کی بے احتیاطی سے انسان غضب الہی کا مورد نہ بن جائے۔ اللہ محفوظنا منہم، آمین۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ باتیں زیادہ نہ کرو، اس لیے کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ دیگر زیادہ باتیں دل کی سختی ہے، اور لوگوں میں اللہ سے سب سے زیادہ دور سخت دل والا آدمی ہے۔ رواہ ترمذی۔ فائدہ نمبر 1، دل کے سخت ہونے کا مطلب ہے کہ حالات واقعات سے وہ عبرت موعظت نہ پکڑے اور واعظ و نصیحت سے کوئی اثر قبول نہ کرے، بے شک اللہ محفوظنا منہ۔ نمبر 2، اللہ کے ذکر کی بجائے فضول باتوں سے قلوب یعنی انسانی دل سخت ہو جاتے ہیں، جو نہایت بدبختی کی علامت ہے، اس لیے انسان کو اللہ کا ذکر ہی کثرت سے کرنا چاہیے۔ نمبر 3، بعض محققین نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے، تاہم اس مفہوم کی تائید اس باب کی دیگر روایات سے ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو اللہ نے اس زبان کے شر سے بچا لیا جو اس کے دو جبڑوں کے درمیان ہے، اور اس شرمگاہ کی شر سے بچا لیا جو اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے، تو وہ جنت میں جائے گا۔ اسے ترمذی نے روایت کی ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کس طرح ممکن ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اپنی زبان کو قابو میں رکھو، تمہارا گھر تمہیں اپنے اندر سنبھالے، تمہارا فارغ وقت گھر کے اندر ہی گزرے، اور اپنی غلطیوں پر خوب رو۔ اسے ترمذی نے روایت کی ہے، کہا حدیث حسن ہے۔ فائدہ نمبر 1، لوگوں سے زیادہ میل جول اور ان سے گپ شپ میں انسان کے دین کو بہت خطرات لاحق رہتے ہیں، اس لیے زیادہ اختلاط کی بجائے گھر میں اللہ کی اطاعت اور ذکر و فکر اور تلاوت وغیرہ میں اپنے فارغ اوقات کو صرف کرنا بہت بہتر ہے۔ نمبر 2، اسی طرح تنہائیوں میں اپنی خطاؤں اور لغزشوں پر رونا بھی اللہ کو بہت پسندیدہ ہے۔ اس حدیث میں زبان کی حفاظت کے علاوہ 2 باتوں کی بھی تاکید ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان صبح کرتا ہے تو اس کے جسم کے تمام اعضاء زبان سے نہایت عاجزی سے عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تو ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اس لیے کہ ہمارا معاملہ تیرے ساتھ وابستہ ہے، اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اگر تو نے کجی اختیار کی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ رواہ ترمذی۔ فوائد نمبر 1، اس سے واضح ہے کہ زبان کو سوچ سمجھ کر استعمال کرنا کتنا ضروری ہے۔ زبان کی ذرا سی بے اعتدالی کی سزا پورے جسم انسانی کو بھگتنی پڑتی ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو مار جسم ہی کو برداشت کرنا پڑتی ہے، بعض دفعہ جسم کو ہمیشہ نیند کی طرح سلا دیا جاتا ہے۔ ٹیڑھے ہونے کا مطلب یہی ہے کہ زبان کے ٹیڑھے پن کی زد پورے جسم پر پڑتی ہے، اور سیدھے رہنے کا مطلب ابتلاء و آزمائش سے محفوظ رہنا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں دل کو تمام جسم انسانی سے پر پڑتی ہے، اور سیدھے رہنے کا مطلب ہے ابتلاء و آزمائش سے محفوظ رہنا۔ اور نمبر 3، اس ایک دوسری حدیث میں دل کو تمام جسم انسانی کے اصلاح یا فساد کا باعث بتلایا گیا، جبکہ اس حدیث سے زبان کا یہ مقام واضح ہوتا ہے، تو ان میں باہم کوئی تعارض نہیں، اس لیے کہ زبان دل کی جانشین اور اس کی ترجمان ہے، اور انسان زبان اور دل دونوں کے مجموعے سے عبارت ہے، اور وہ آدمیت انہیں دونوں چھوٹی چیزوں کا نام ہے۔ ایک عربی مفکر نے کیا خوب کہا ہے، لسان الفتى نصف و نصف فؤادہ، آدمی کی زبان نصف ہے اور اس کا دل دوسرا نصف ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتلائیے کہ مجھے جنت میں لے جائے اور جہنم سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو نے بہت بڑی بات کا سوال کیا، لیکن یہ اس لیے آسان ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ اس کو آسان فرما دے، توفیق عمل دے تو اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرا، نماز قائم کر، زکوٰۃ دے، رمضان کے روزے رکھ اور بیت اللہ کا حج کر، اگر اس کی طرف راستے کی طاقت رکھے۔ پھر فرمایا کہ کیا میں تجھے بھلائی کے دروازے نہ بتلاؤں؟ روزہ ڈال ہے، صدقہ گناہ کو بجھا دیتا ہے، اس کے اثر کو دور کر دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور آدمی کا رات کے پچھلے پہر درمیان میں نماز پڑھنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ کون سی آیت تلاوت فرمائی؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ، یعنی ان کے پہلو بستروں سے دور رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ پھر یہاں تک پہنچ گئے۔ پھر فرمایا، کیا میں تجھے دین کا سر، اس کا ستون، اس کی کوہان کی بلندی نہ بتلاؤں؟ میں نے کہا، کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور بتلائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کا سر اسلام ہے، اس کا ستون نماز ہے، اور اس کے کوہان کی بلندی جہاد ہے۔ پھر فرمایا، کیا میں تجھے ایسی بات نہ بتلاؤں جس پر ان سب کا دار و مدار ہے؟ میں نے کہا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑی اور فرمایا، اس کو روک کے رکھ۔ میں نے عرض کیا، کیا ہم زبان کے ذریعے سے جو گفتگو کرتے ہیں اس پر بھی ہماری گرفت ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں تجھے گم پائے، جہنم میں لوگوں کو ان کی زبانوں کی کاٹی ہوئی کھیتیاں ہی اوندے منہ گرائیں گی۔
اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ فائدہ نمبر 1، تجھے تیری ماں گم پائے یہ بددعا نہیں ہے بلکہ عربی محاورہ ہے۔ نمبر 2، اس حدیث میں ہر رکن اسلام کی اہمیت کے علاوہ زبان کی خطرات کی نشاندہی کی گئی۔ اگر زبان کی حفاظت نہ کی گئی تو سارے اعمال برباد ہو سکتے ہیں اور انسان جنت میں جانے کی بجائے جہنم کا ایندھن بن سکتا ہے۔ اللہم اعذنا من عذاب النار، آمین یا رب العالمین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا اپنے بھائی کا ایسے انداز میں ذکر کرنا جیسے وہ پسند نہ کرے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ یہ بتلائیے کہ اگر میرے بھائی میں وہ چیز موجود ہو تو جس کا میں ذکر کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس میں وہ چیز موجود ہے جس کا ذکر تو کرے تو یقیناً تو نے اس کی غیبت کی، اور اگر اس میں وہ بات نہیں ہے جو تو اس کی بابت بیان کرے تو پھر تو نے اس پر بہتان باندھا۔ رواہ مسلم۔ اللہم محفوظنا منہم۔ فائدہ، اس میں غیبت اور بہتان دونوں کے مفہوم کو بھی، اس کی شناخت و قباحت کو بھی بیان کر دیا گیا، اور یہ بھی یقیناً زبان کی آفات ہی میں ہیں۔ اللہم احفظنا منہا، آمین یا رب العالمین۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع یعنی آخری حج کے موقع پر عید الاضحیٰ کے دن منا جگہ میں اپنے خطبے میں فرمایا کہ بے شک تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تم پر حرام ہیں، جیسے تمہارے اس دن کی حرمت تمہارے اس مہینے میں اور تمہارے اس شہر میں۔ سنو، کیا میں اللہ کے احکام پہنچا نہیں دیے؟ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ، جس طرح 10 ذو الحجہ عید الاضحیٰ کا دن، ذو الحجہ کا مہینہ اور شہر مکہ حرمت والے، اسی طرح ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کا خون، مال اور اس کی عزت و آبرو قابل احترام ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی مسلمان ناجائز طریقے سے کسی مسلمان کو قتل نہ کرے، اس کا مال لے اور نہ اس کی بے عزتی کرے، اور غیبت بھی ایک ظلم و زیادتی کا ارتکاب ہی ہے کہ اس سے ایک مسلمان کو عزت پر حرف آتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی بیوی صفیہ کا ایسا ایسا ہونا کافی ہے۔ بعض راویوں نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مراد یہ تھی کہ وہ پست قد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تو نے ایسی بات کہی ہے، اگر اسے سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو وہ اس کا ذائقہ بدل ڈالے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کے سامنے ایک آدمی کی نقل اتاری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پسند نہیں کرتا کہ میں کسی انسان کی نقل اتاروں چاہے اس کے بدلے مجھے اتنا اتنا مال ملے۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے۔ مرحبا کے معنی پانی کے ساتھ ایسے مل جانا کہ اس کے سخت بدبو اور قباحت سے پانی کا ذائقہ یا اس کی بدبو بدل جائے۔ یہ تشبیہ غیبت کی ممانت ہے میں نہایت بلیغ اور مؤثر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یعنی ہمارا پیغمبر خواہش نفس سے نہیں بولتا اور وہ جو کچھ بولتا ہے وہ وحی ہی ہوتی ہے جو اس کی طرف کی جاتی ہے۔ فائدہ نمبر 1، عربی میں محاکاتن کا اکثر استعمال کسی برائی یا جسمانی عیب کی نقل اتارنے کے لیے ہوتا ہے۔ مثلا وہ لنگڑا کے چلتا ہے یا کبڑو کی طرح سر جھکائے رکھتا ہے وغیرہ، ایسی نقل بھی غیبت میں شامل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کلمے کی بابت کہ صفیہ کو کوتاہ قامت ہے مذکورہ تشبیہ بیان فرمائی، اور امام نبوی رحم اللہ نے قرآن کریم کی آیت وما ینطق الا هوى بیان فرما کر اشارہ کر دیا کہ یہ تشبیہ بھی وحی الہی ہے، یعنی گفتہ اور گفتہ اللہ بود اگرچہ از حلقوم عبداللہ بود، یعنی اس سے واضح ہے کہ ایک دوسرے کی بابت ایسی گفتگو کرنا جو کسی کے لیے ناگوار ہو یا بطور تحقیر جسمانی عیب کی نقل اتارنا یا تنقیص کے لیے اسے بیان کرنا بہت سخت گناہ ہے جس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے۔ اللہ محفوظنا منہم، آمین یا رب العالمین۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مجھے معراج کرائی گئی تو میرا گزر کچھ ایسے لوگوں کے پاس ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور ان سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ تو میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، غیبت کرتے ہیں اور ان کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ فائدہ نمبر 1، لوگوں کا گوشت کھانا کنایا یہ غیبت کرنے سے ہے۔ نمبر 2، عزتیں پامال کرنے سے مراد لوگوں کے سامنے برائی بیان کر کے ان کی ساکھ اور وقار کو مجروح کرنا ہے۔ یہ سب باتیں حرام اور سخت ممنوع ہیں۔ نمبر 3، مذکورہ سزا سے اس جرم کی قباحت واضح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مسلمان کا خون، اس کی آبرو، اس کا مال ہر دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ رواہ مسلم۔ فائدہ نمبر 1، اس سے بھی واضح ہے کہ اسلام میں خون، عزت اور مال ان سب کی حفاظت پر زور دیا گیا اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی بھی مسلمان کی عزت آبرو پر حملہ کرے اور اس کا مال ہتھیائے یا اسے ناحق قتل کرے۔ اسے باب الغیبہ میں لانے کا مطلب یہ ہے کہ غیبت سے بھی انسان کی عزت مجروح ہوتی ہے، اس لیے یہ بھی حرام ہے۔ اللہم محفوظنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ کسی کی غیبت سننے کے حرام ہونے کا بیان اور اس بات کا حکم کہ غیبت محرمہ سننے تو اس کی تردید کرے اور بیان کرنے والے کو منع کرے۔ اگر ایسا کرنے سے عاجز ہو تو اس کی بات نہ مانی جائے تو ممکن ہو تو اس مجلس سے علیحدگی اختیار کر لو۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، وقال اللہ تعالی والذین هم عن اللغو معرضون۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب وہ کوئی بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے اراض کر لیتے ہیں۔ اور نیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مومن بیہودہ اور سب و شتم لا یعنی جھوٹ اور بے حیائی پر مبنی باتوں سے اراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ وقال اللہ تعالی ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا۔ نیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک کان، آنکھ اور دل ان سب سے باز پرس ہو گئی۔ وقال اللہ تعالی وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ نیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب تو ایسے لوگوں کو دیکھے جو ہمارے حکموں میں طعن و تشنیع کر رہے ہیں تو ان سے اراض کر لے، ان کی مجلس سے علیحدگی اختیار کر لے، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مصروف ہو جائیں، اور اگر تجھے شیطان بلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھ۔ آیت مذکورہ سے واضح ہے کہ جھوٹ، مکر و فریب، بے حیائی اور بیہودہ لایانی باتوں سے کنارہ کش رہنا اہل ایمان کا شیوہ ہے اور ان کو اس سے اراض کرنے کا حکم ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ غیبت کرنا بھی حرام ہے کیونکہ وہ بھی لغو میں شامل ہے۔ اسی طرح ان مجلسوں کا بائیکاٹ ضروری ہے جہاں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی احکام استضاء اڑا دیا جا رہا ہو۔ یہ احتجاج چاہے زبانی ہو یا عملی، یعنی احکام الہی کے صریح مخالف کی جا رہی ہو تو بھی الہیہ کا مذاق احتجاج اور مذاق ہی ہے۔ جیسے آج کل منگنی، مہندی اور شادی بیاہ اور ختنہ، سالگرہ وغیرہ تقریبات میں جن میں بے حیائی، بے پردگی، ساری تصویر سازی